مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تقریباً روزانہ سحر میں 3:40 پر یہ سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی داستانوں کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے. آج قصے حضرت نوح علیہ السلام کو اختتام پر پہنچائیں گے انشاءاللہ. بات یہاں تک پہنچی تھی، اللہ کے نبی ہیں نوح علیہ السلام، کئی سالوں تک تبلیغ کرتے رہے، 950 سال عمر تھی، لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس میں جو چند صاحب ایمان افراد تھے اور تمام جانوروں کے چند صاحب ایمان اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اس میں سوار کرا لیا. پھر اس کے بعد آندھی آئی، طوفان آیا، سیلاب آیا، ہر طرف افراتفری ہو گئی، ہر طرف موت، ہر طرف بھوک کا عالم، سب غیر محفوظ، صرف ایک جائے امان کشتی نوح علیہ السلام. اور خود حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی محفوظ رہنے والوں میں سے نہیں تھا، ڈوبنے والوں میں سے تھا. نام اس کا کنعان بتایا گیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں کنورزیشن بتائی گئی ہے. اس ہیبت ناک وقت میں نوح علیہ السلام جب کشتی پر تھے اور طوفان آ چکا تھا، تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کنورزیشن کی ہے قرآن مجید نے بتایا. ایک آیت کا ترجمہ ہے، سنیے. اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا، کہا بیٹا آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ ہو. وہ بولا ان قریب پہاڑ کی طرف جگہ پکڑ لوں گا کہ جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے. اور اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی، سو وہ ڈوب گیا. قرآن مجید. تو تمام قوم غرق ہو چکی. آپ شاید سوچ رہے ہو کہ قوم غرق ہو گئی تو واقعہ تو ختم ہو گیا، پھر آج یہ آخری قسط کیوں ہے؟ تو سنیے. تمام قوم کے غرق ہو جانے کے بعد پوری قوم غرق ہو چکی. اب پانی مزید بلند ہونا شروع ہوا. آپ سے عرض کیا تھا کہ صرف آسمان سے پانی نہیں برس رہا تھا، زمین نے بھی اپنے سارے چشمے ابلنا شروع کر دیے تھے اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا تھا. قوم غرق ہو گئی. جب پانی بلند ہونا شروع ہوا، اب کشتی موجود ہے، جب پانی بلند ہونا شروع ہوا اس بلندی کے ساتھ ہی زمین پر بنائی گئی کشتی نے بھی تیرنا شروع کر دیا. اب اس کشتی کا سفر تو اب شروع ہوا ہے. ان لوگوں کا، ان جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کی زندگی کا سفر ختم ہوا، کشتی نوح علیہ السلام کا سفر شروع ہوا. تمام مخلوق غرق ہو چکی ہے. حیات یعنی کشتی نوح علیہ السلام. بس حیات کا مطلب ہے کشتی نوح علیہ السلام. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ کتنی عظیم الشان کشتی تھی، کتنی آج یعنی آپ سوچئے یہ ہم 7,000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. اس وقت کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نہیں تھی، کوئی اس وقت جہاز نہیں چلتے تھے کہ آپ را مٹیریلز امپورٹ کر سکیں، ایکسپورٹ کر سکیں. اس زمانے میں نوح علیہ السلام نے کیسی کشتی بنائی؟ 3 منزلہ کشتی تھی جس کی ایک، باقی خوبیاں کل بیان کر چکے آج دہراتے نہیں ہیں. ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ صندوق کی مانند اوپر سے مکمل طور پر بند تھی. اور کشتی کے اور تختوں اور میخوں سے بنائی گئی بھی قرآن میں آیا. کشتی کے تمام تختوں کے درمیان ایک مرکب جو درختوں سے پیدا ہوتا ہے، اسے رال کہتے ہیں، جو گوند کی مانند ہوتا ہے، وہ لگایا گیا تھا تاکہ پانی کشتی میں داخل نہ ہو سکے. کشتی روانہ ہوئی، اللہ کے حکم سے کشتی روانہ ہوئی اور نوح علیہ السلام نے، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام نے کشتی کے روانہ ہوتے وقت یہ قرآنی دعا پڑھی. ایک آیت کا ترجمہ ہے اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور اللہ ہی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے. اس دعا کے ساتھ کشتی کے سفر کا آغاز ہوا تھا. کشتی روانہ ہوئی اور اس کشتی کی اب آپ ذرا سوچئے، میں ایک لمحے کو سے سوچتا ہوں کہ ابھی جب ہم ایک لمحے کو خاموش ہوتے ہیں تو یہ پانی وغیرہ کی آواز ہوتی ہے، یہ ایک فضا میں خاص احساس پیدا کرتی ہے. آپ سوچئے ذرا ویژولائز کرنے کی اگر ہم کوشش کریں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا. انسانیت، لٹرلی پوری انسانیت، محاورتاً نہیں، ہم کہتے ہیں انسانیت تباہ، لٹرلی پوری انسانیت، یعنی روئے زمین پر کوئی بچا نہیں، صرف حیات زندگی کا ہے کشتی نوح پر، کشتی نوح علیہ السلام پر. پوری انسانیت تباہ و برباد ہو چکی ہے اور پانی برسے جا رہا ہے، برسے جا رہا ہے، زمین سے پانی اگلے جا رہا ہے، زمین پانی اگلے جا رہی ہے. کشتی روانہ ہوتی ہے اور اس کشتی کے روانہ ہونے کے باوجود بارش رکی نہیں ہے، زمین کے چشموں سے پھوٹنے والے فوارے تھمے نہیں ہیں. اور روایات کے مطابق یہ سلسلہ 1 گھنٹہ جاری نہیں رہا، یہ سلسلہ 1 دن بھی جاری نہیں رہا، یہ سلسلہ 10 دن بھی جاری نہیں رہا، یہ سلسلہ مسلسل
40 دنوں تک جاری رہا. 40 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے. 40 دنوں تک زمین چشمے ابل رہی ہیں اور آسمان پانی برسا رہا ہے. آج کے دور میں 2020 میں کیا دنیا کا کوئی ایک ایسا جہاز ہوگا کہ اگر 40 دن تک مسلسل یہ عالم رہے اور وہ بچ پائے؟ آپ مشہور معروف جہاز کے بارے میں سن چکے ہیں جس کے بارے میں اس دور میں کیا کیا دعوے ہوئے, تو پھر اس کی داستان بھی آپ سب جانتے ہیں. یہ 7000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. 40 دن تک برسات جاری رہی, طوفان جاری رہا, کشتی سلامت رہی. اور کشتی کیوں نہ سلامت رہے بھئی؟ کشتی کو کشتی کے اندر بیٹھا کوئی فرد تھوڑی چلا رہا تھا. کشتی کو وہ چلا رہا تھا جو پوری کائنات کو چلا رہا تھا. کشتی کو تو وہ چلا رہا تھا جو پوری کائنات چلا رہا تھا. کشتی تو اس کے حکم سے چل رہی تھی نا. اسی کے حکم سے کشتی اپنا رخ متعین کر رہی ہے, چلتے جا رہی ہے, چلتے جا رہی ہے, چلتے جا رہی ہے, یہاں تک کہ وہ کشتی آج جغرافیلی اگر آپ دیکھیں, ملک ترکی کا ایک پہاڑ ہے جس کا نام جودی ہے, اس کی جانب یہ کشتی رواں دواں ہے. جو حیات ہے وہ اس کشتی میں باقی ہے. باقی ہر طرف موت ہے, گھپ اندھیرا ہے, بادلوں کا شور ہے, موسلادھار بارش ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دیتا نہیں ہے. ایسے میں رب اپنی مخلوقات کو کشتی میں سوار کیے ہوئے ان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کشتی کو لیے رواں دواں ہے. اور یہ سفر ایک دن کا نہیں ہے, یہ سفر ایک ہفتے کا نہیں ہے, یہ سفر ایک مہینے کا نہیں ہے, بلکہ کشتی بغیر رکے بعض روایات کے مطابق 6 مہینے سمندر کے سینے پر چلتی رہی. 6 مہینے چلتی رہی, چلتی رہی, چلتی رہی کہ اچانک اب اس کشتی کو شدید جھٹکا لگا اور اب یہ کشتی اپنے طے شدہ مقام کوہ جودی کی چوٹی پر آ کر ٹھہر گئی. قرآن مجید نے بتایا, کشتی کے چلنے کے حوالے سے بھی بتایا تھا, آیت ترسی کہ کس دعا سے چلی, کشتی کے رکنے کے حوالے سے بھی بتایا. ایک آیت کا ترجمہ ہے, کیا خوبصورت آیت ہے, اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا, اے آسمان تو تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا, کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پر جا ٹھہری. یہ لفظ جودی کی قرآنی آیت میں ہے. بس میں گفتگو تمام کروں, وقت بہت کم ہے اور آج ہم نے داستان کو ختم کرنا ہے. کشتی رک گئی. نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو چوٹی کے علاوہ جہاں کشتی ٹھہری تھی باقی ہر طرف پانی ہی پانی تھا. یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا زمین پر کہیں خشکی ہے, نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو ہوا میں اڑایا. کوا بہت دیر تک خشکی تلاش کرتا رہا, لیکن خشکی اور پیر رکھنے کی جگہ اس کو پورے عالم میں نہیں ملی. بہت دیر بعد وہ کوا کشتی میں واپس آ گیا. پھر نوح علیہ السلام نے انتظار فرمایا. طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر اب کی دفعہ آپ نے کوے کے بجائے ایک فاختہ کو ہوا میں اڑایا, اور وہ فاختہ بہت دیر اڑنے کے بعد جب واپس آئی تو اس کی چونچ میں زیتون کی پتی تھی یا زیتون کی شاخ تھی, جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر انسانوں, جانوروں, پرندوں, رینگنے والے حشرات الارض کو زمین پر پناہ ملنے والی ہے. اب وہ دوبارہ زمین پر بسیرا کر سکیں گے, اب ان کو امن حاصل ہوگا. اور اب آپ سنیے, بس گفتگو تمام ہو رہی ہے, اسی لیے آپ آج بھی دیکھیے آپ کے ذہن میں نا فاختہ آئی, زیتون کی شاخ لائی, امن کا پیغام لائی. آج بھی آپ دیکھیے, سرچ کیجئے لوگو آف پیس, امن کا نشان کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے تو آپ دیکھیں گے فاختہ ہے اور اس کی چونچ میں دبی ہوئی زیتون ہے. لوگو آف پیس. آج بھی آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ, اقوام عالم کا جھنڈا دیکھیے, اس میں آپ کو زیتون کی شاخ نظر آئے گی, امن کا پیغام. تب زمین کے خشک ہو جانے کے بعد ایک اور بڑی دلچسپ بات, زمین خشک ہوئی, نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار تمام جانداروں کو آزاد کر دیا, ان کی نسل میں اضافے کے لیے برکت کی دعا کی. اسی دوران اچانک انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا, آسمان پر ایک عظیم قوس و قزح نظر آئی, رینبو نظر آیا. ابھی وہ اس کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آئی کہ یہ قوس و قزح, یہ رینبو ایک کمان کی شکل میں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک عہد ہے کہ اللہ قیامت سے پہلے پوری انسانیت کو اب ایک ساتھ اس طرح کبھی ختم نہیں کرے گا جیسے طوفان نوح میں ختم کیا گیا. لیکن انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی زمین کو گناہوں سے ایسے نہ بھر دیں جیسے نوح علیہ السلام نے بھر دیا, ان کی قوم نے, جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے اس کو بھر دیا تھا. اور نوح علیہ السلام نے ہمیشہ امن, محبت اور دعوت کا پیغام دیا. بس گفتگو تمام. یہ بات ہی بڑی دلچسپ ہوگی نوجوان دوستوں کے لیے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, سام, حام اور یافت, اور دنیا کی آبادی انہی 3 بیٹوں کی نسل سے آگے چلی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی تمام اقوام اگر آپ براڈلی اس کو دیکھیں تو کم و بیش 3 قسم کی جسمانی ساخت رکھتے ہیں. ایک وہ جو چینی یا جاپانی شکل کی شباہت رکھتے ہیں,
دوسرے وہ جو سیاہ فام یعنی نیگرو ہیں، اور تیسرے ہم لوگ جن کے ساتھ عرب اور یورپی اقوام شامل ہیں۔ نوح علیہ السلام کیونکہ پوری انسانیت ختم ہو گئی تھی نا، پھر نسل وہاں سے آگے بڑھی۔ اور اسی طرح دنیا میں لکھی جانے والی زبانیں بھی 3 طرح کی ہیں، دائیں سے بائیں جیسے عربی، بائیں سے دائیں جیسے انگریزی، اور اوپر سے نیچے جیسے چائنیز۔ تو یہ 3 12 جناب تسلسل سے ہم واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا شیطان جس نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے حوالے سے واقعہ آپ نے سنا، جنت میں برگلانے کی کوشش کی، پھر قابیل کو بہکایا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے دور تک آتے آتے اب اس نے پوری انسانیت کو اپنے وار سے مار دیا۔ شیطان کے وار جاری ہیں، انبیاء کرام کی جانب سے ہدایت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اب شیطان کا اگلا وار کس پر ہے اور اللہ کا اگلا نبی کون ہے، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا،